بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی: بیٹا، رات بھر نہ سوتے رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصہ کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن عزیز نے بھی صرف اسی قدر بتایا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور ہم نے اس ابراہیم کو بخشے اسحاق کو یعقوب، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی، اور ابراہیم سے پہلے اور اس سے ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو ہدایت دی، اور ہم نے داؤد کو سلیمان دیا۔ قرآن عزیز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 16 جگہ آیا ہے۔ ان میں سے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو خدا کی جانب سے ان پر اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان سن رشد پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالی نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا، اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضہ میں آ گئی۔ قرآن عزیز نے اسی جانشینی کو وراثت داؤد سے تعبیر کیا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہاں وراثت سے نبوت و سلطنت کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے، ورنہ حضرت داؤد کی اور بھی بہت سی اولاد تھی، وہ کیوں محروم رہتی۔ نے سیاہ ستہ میں جلیل القدر صحابہ سے یہ روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم جماعت انبیاء کے وارث مالی کا سلسلہ نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ روایت صراحت کرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ وہ مساکین اور فقراء کا حق اور خدا کے نام پر صدقہ ہے۔ دراصل نبی کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مال جیسی حقیر شے پر ان کی وراثت کا انتصاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو ان کی زندگی مبارک کا طغرائے امتیاز بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ چرند پرند کی بولیاں سمجھ لیتے، اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آوازیں ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح تھیں۔ قرآن عزیز نے سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے، ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا: حمد اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا، اور اس نے کہا: اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے، اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اس مقام پر منطق الطیر کا جس اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنے قیاس کے ذریعہ ان کو مختلف قسم کی آوازوں سے صرف ان کے مقصد اور مراد کو سمجھ لیتے تھے، اور اس سے زیادہ کچھ نہ تھا، اس لیے کہ قیاس کا یہ درجہ تو بکثرت لوگوں کو حاصل ہے، اور وہ پالتو جانوروں کی بھوک پیاس کے وقت کی آواز، خوشی اور مسرت کی آواز، مالک کو قریب دیکھ کر اظہار وفاداری کی آواز، اور دشمن کو دیکھ کر خاص طرح سے پکارنے کی آواز کے درمیان بخوبی فرق سمجھتے، اور ان مقاصد کو بآسانی ادراک کر لیتے ہیں۔ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکریہ کے انداز بیان کو نقل کیا ہے،
اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ ایسی عظیم الشان نعمت تھی جس کو نشان معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ بے شبہ پرندوں کی بولیاں انسان ناطق کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے، اور یقیناً ان کا یہ علم اسباب دنیوی سے بالاتر خاص قوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا۔ لہذا عقل اس بارے میں صرف یہیں تک جا سکتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ محال بات نہیں تھی، کیونکہ لغت اور عقل دونوں کے لحاظ سے ناطق کے لیے صرف صورت کا ہونا کافی ہے، اور اس کے لیے انسانوں کی طرح گویائی ضروری نہیں ہے، اور چرندوں پرند کی بولیوں میں صوت اور صوت کا نشیب و فراز دونوں موجود ہیں۔ پس منطق الطیر ایسی بخشش اور محبت سے جس کو خدا کا شان کہنا چاہیے، اور جو انہی جیسی پاک ہستیوں کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام حیوانات کی بولیاں جس طریقے سے یقینی طور پر سمجھ لیا کرتے تھے، وہ عام علمی تدوین سے جدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بطور نشان کے عطا ہوا تھا۔ البتہ اس کی تفصیل میں یہ فرق ہے کہ قاضی بیضاوی کے نزدیک حیوانات کی بولیاں مختلف کیفیات کی صورت میں تخیل کی مدد سے سمجھی جاتی ہیں، اور اس کا یقینی درجہ کسب کے ذریعے سے نہیں بلکہ محبت الہی سے حاصل ہوتا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا۔ ہمارے نزدیک دونوں اولو العزم پیغمبر ان کی بولیاں اس طرح سنتے تھے جس طرح انسان کی گفتگو، اس لیے کہ وہ صرف معجزہ تھا جو ان کے ہاتھ پر دکھلایا گیا، اور عام طور پر ان کی بولیاں محض مختلف کیفیات صوت سے پہچانی جاتی ہیں، اور خواہ یہ کہ حقیقتاً ان کی صوت بھی نطق کا ایسا درجہ رکھتی ہے جس سے وہ صاف صاف ایک دوسرے کو اپنا مطلب سمجھاتے اور سمجھتے ہیں، لیکن وہ انسانی نطق سے بہت کمزور درجہ کا ہے،